فلموں میں جاؤ گے تو نمبر لگا لگا کر ٹکٹ نکالو گے، اور جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھنے آؤ گے، خطبے تک وضو ہوتا رہے گا، خطبے تک وضو ہوتا رہے گا، اور ادھر سلام پھیرے کے بگ 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 ایسے بھاگتے جیسے اسکول کے بچے چھٹی ہونے کے بعد شریر بچے بھاگتے ہیں بستہ لے ایسے بھاگتے۔ کیوں آئے تھے بھائی مسجد میں؟ میری باتیں کڑوی لگے تو معاف کرنا، اللہ کے گھر میں آئے ہو، نہیں ہفتے بھر 5 وقت آتے ہو، ایک دن میں آتے ہو 2 رکعت پڑھ کے جاتے ہو، رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ میری امت ہے جن کے لیے پوری رات میں نے دعائیں کی، یہ فرض نماز کے بعد کی دعا تک نہیں کر سکتے، کیا ہو گیا ہمیں؟ فلموں کے لیے گھنٹوں پہلے سے جا کے بیٹھیں۔ اچھا یہاں سے جا کے کام کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جانا ہے، بس ادھر ادھر اولا پاڑ کرنا ہے۔ اگر آپ کو سفر ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی خاص کام ہو، ٹھیک ہے جائیں، بعد میں گھر پہ سنتیں پڑھ لے۔ جو مسجد میں سنتیں نہیں پڑھتے وہ گھر جا کے کیا پڑھنے انہیں؟ خدا کے لیے ایسا نہ کرو، ایک دن مرنا ہے۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہمیں آپ کی قبر کی بھی فکر ہے، کیونکہ ہم آپ کے دین کے دائی ہیں۔ ہم اللہ اور رسول کے فرامین کو اللہ تعالیٰ نے جاننے کی توفیق بخشی تو ہم تک یہ بات پہنچا رہے۔ خدا کے لیے قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ کوئی دوست نہ کوئی یار کام آئے گا۔ کم سے کم پوری نماز پڑھ کے جاؤ۔ ٹھیک ہے نفل پڑھنے کی توفیق نہیں، نہ پڑھو، لیکن کم سے کم جتنی لازمی ہے، جو سنتیں موقع ہے وہ تو پڑھ لو۔ نفل چھوڑنے کی اجازت ہے، نفل نہ پڑھو، لیکن دوسری تو پڑھو، دعا تو کرو۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے، دعاؤں سے زندگی میں انقلاب آتا ہے، دعا تو کر لیا کرو۔ خدا کے لیے جو لوگ سن رہے ہیں وہ ضرور اس پر عمل کریں گے۔ آج کے بعد جب تک دعا نہ ہو جائے، بلکہ جب تک کہ وہ سنت تاکیدی ادا نہ کر لیں، اس وقت تک مسجد سے نہ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب نبی خاتم النبیین سید المعصومین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وادی حبہب میں سب سے پہلے جس کم نصیب کو ڈالا جائے گا وہ بے نمازی ہے، نماز میں سستی کرنے والے ہیں، نماز کو چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ وادی جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، اس میں ہماری ہڈیوں کا کیا بنے گا، اس میں ہماری پسلیوں کا کیا بنے گا، اس میں ہماری چمڑیوں کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، کانٹوں سے ڈرنے والوں، گرمی اور سردی کے موسم سے بے چین اور بے قرار ہونے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، وادی حبہب میں جلنا پڑے گا، وہ بھی کتنا؟ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت میرے امام فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر 1000 سال جلنا پڑے گا۔ نمازی بننا آسان ہے، حاجی بننا آسان ہے، غازی بننا آسان ہے، شہید بننا بھی آسان ہے، عاشق رسول بننا آسان نہیں۔ اور ہمارے یہاں جس کو استنجا کی سنتیں نہیں پتا، وہ بھی یہ سمجھتا ہے صرف عاشق نہیں بلکہ عشق محبت کا امام۔ سستی چیز تو نہیں ہے نا عشق رسول کی دولت۔ عاشق رسول کے لیے بلال بننا پڑتا ہے، اویس بننا پڑتا ہے، صدیق بننا پڑتا ہے، فاروق بننا پڑتا ہے، عثمان بننا پڑتا ہے، علی بننا پڑتا ہے، سعد سعید طلحہ زبیر بننا پڑتا ہے۔ عشق کو سمجھ، اور جس دن تم عاشق بنو، جملے پر توجہ کرنا اور اس کو دل پہ لکھنا، جس دن تم عاشق بنو، کوئی ڈگری تمہارے پاس نہ ہو، اگر تم سچی عاشق بن گئے تو دنیا کے سارے آقا آپ کی غلامی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب گھر سے نکلنا ہو تو سنت یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل آپ اپنے گھر کے اندر سفر کی نیت سے پڑھیں، اور ان 4 رکعتوں کے اندر چاروں قل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل هو اللہ، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس۔ یہ 4 رکعت پڑھیں۔ اس کی فضیلت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سفر پر نکلتے وقت، یہ صرف سفر حج کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر سفر کے لیے سنت ہے، یعنی کہ نفل کے حکم میں حضور کی عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ السلام سفر پر جاتے وقت 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو سفر پر جاتے وقت اگر ان 4 رکعتوں کو اس ترتیب سے پڑھے گا تو جب تک وہ لوٹ کر نہیں آ جاتا، یہ 4 رکعتیں اس کی اولاد کی، اس کی مال کی، اس کے گھر کی اور اس کی جان کی حفاظت کرتی رہے گی۔ تو یہ بہت یعنی کہ فضیلت والی ہے۔ تو 4 رکعت